سب سے بڑا صوبہ ہمارا پنجاب ہے. ہم پنجاب کے خود وارث ہیں, یہاں کے رہنے والے ہیں, اور ہم اپنے صوبے کی جنگ تو لڑیں گے. پھر لڑیں گے ہم اس طبقے کے خلاف جو اس پہ حکومت کر رہا ہوگا یا جو بینیفیشری ہوگا. اگر ہم سوال اٹھائیں تو پہلے تو زبانیں کاٹنے والی تو بات سنی تھی, یہ انگلیاں کاٹنے والی بات پہلی دفعہ سنی. اور اگر آپ کو انگلیاں توڑنے کا شوق ہے تو پھر اس کے لیے صرف اتنا ہی میں کہوں گا, جو انگلیاں توڑنے نکلے ہیں ذرا سوچ کے چلنا. یہی انگلیاں قلم تھامے تو تخت ہلا دیتی ہیں. یہی انگلیاں قلم تھامے تو تخت ہلا دیتی ہیں. اور یقین جانے کہ عوام بڑے تنگ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ہمارے ساتھ آپ کا ایگریمنٹ تھا کہ 1 سال کے اندر لوکل باڈیز الیکشن آپ کروائیں گے. اور آج سیلاب کے بعد آپ نے دیکھا کہ اگر لوکل باڈیز الیکشن افیکٹو سسٹم, کارآمد سسٹم ہوتا تو شاید آج سیلاب زدہ علاقوں کی یہ حالت نہ ہوتی. جو انتظامیہ کر رہی ہے وہ لوکل نمائندے اگر موجود ہوتے تو ان کو پتہ ہوتا تحصیل لیول پر, یونین کونسل لیول پر, ضلع لیول پر, تو شاید یہ نہ ہوتا. کیا یہ بھی آئی ایم ایف نے روکا ہے کہ لوکل گورنمنٹ الیکشن آپ نہ کروائیں؟ پھر ہم بار بار کہتے رہے کہ کسان بیک گندم میں ہم بار بار کہتے ہیں یہ صرف روٹی کے لیے استعمال نہیں ہوتی. جب یہ حکومت بنی تھی تو ہمارا ان کے ساتھ ایک ارینجمنٹ ہوا تھا, اور وہ ارینجمنٹ کیا تھا, اس کے 3-4 پوائنٹ آپ کے سامنے, بہت سارے 14-19 پوائنٹ تھے, لیکن کچھ پوائنٹ ہیں جن کی آج سیلاب کے بعد ضرورت ہے چیزوں کی. کیونکہ یہ لڑائی ہماری ایک سیاسی لڑائی ہے. ہم ورکر ہیں, ہم شہید بھٹو کی پارٹی کے ورکر ہیں, شہید محترم بینظیر بھٹو کے نظریے کے وارث ہیں. اور میں سمجھتا ہوں ہمارا فرض ہے کہ ڈوبا ہوا بندہ ہو یا کوئی سکھی ہو یا دکھی ہو, کوئی مظلوم ہو, اس کی آواز بننا. تو آج یہ سیلاب آیا, سیلاب ہم بار بار سیلاب کے اوپر میڈیا ٹاک کر رہے ہیں, بیان دے رہے ہیں, کیونکہ یہاں کرونا آیا پی ٹی آئی کے دور میں. 1200 ارب روپیہ مختلف سیکٹرز کو امداد دی گئی, لیکن ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں کہ کسان کو یا زراعت پیشہ کسی طبقے کو 1 روپیہ نہ دیا گیا. اور اب پچھلا سیلاب بھی آیا تو ذرا وہ جو پیکا ایکٹ کے محافظ ہیں ان سے پوچھ لیں آپ کی وساطت سے کہ کتنے زمینداروں کو, کاشتکاروں کو آپ نے پچھلے سیلاب میں کیا دیا. سوال اٹھایا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے کیا کیا. بلاول بھٹو صاحب نے 21 لاکھ گھر جو سندھ میں بنے ہیں, تھوڑے سے رہ گئے ہیں, بن کے ان کے حوالے ہو چکے ہیں. ہم تو کوئی الزام تراشیوں کا جواب انتہائی ادب کے ساتھ ہم آپ کی باتوں کا جواب دیں گے. آپ کے ترجمان جو ٹویٹ کرتے ہیں, جو زبان اختیار کرتے ہیں, آپ جانیں اور پی ٹی آئی والے جانیں, آپ کا آپس میں ایک زبانوں کا مقابلہ ہے. لیکن ہمارا ترجمان کوئی, میں سیکرٹری انفارمیشن ہوں, ہم نے کبھی بھی غیر مہذب بات نہ کی ہے, نہ کریں گے, نہ یہ ہماری تربیت ہے. آپ انگلیاں توڑنے کی بات کرتے ہیں, جو مرضی توڑے آپ. پنجاب کا کسان آج آپ کے نون لیگ کے نمائندے جلال پور والے, ان سے پوچھ لیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. علی پور والے, مظفر گڑھ والے جو آپ کے نمائندے ہیں, ان سے پوچھ لیں. آپ وہاں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ساؤتھ پنجاب میں پیو پارٹی نے کیا دیا. پیو پارٹی کا ہر میڈیکل کا ادارہ, ملتان ایئرپورٹ, موٹر وے, فیصل آباد ٹو ملتان, یہ سارے پیپلز پارٹی کا منصوبہ ہے. پیپلز پارٹی کے دور میں گندم سرپلس ہوئی, پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی دفعہ گندم سرپلس ہوئی, وہ پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئی. اور پھر ابھی ایک ترجمان نے ٹویٹ کیا کہ پیکا ایکٹ کے تحت ہم ندیم افضل چند کے خلاف کارروائی کریں گے. آپ نے یقیناً یہ صحافیوں کی زبانیں بھی بند اسی کے تحت کی ہیں, بہت ساروں کی ہیں. میں تو کمزور آدمی ہوں, زبان کٹ تو جائے گی, شاید بند نہ ہو. اور میرے خیال میں موسٹ ویلکم. ابھی میں نے تو یہ سوال نہیں کیا
کہ کس سینئر بیوروکریٹ کی بیٹی کنسلٹنسی فیس لے رہی ہے. میں نے تو سوال نہیں کیا کہ چیئرمین پلاننگ بیرسٹر نبیل ایک اچھا افسر تھا، وہ کیوں ٹرانسفر ہوا، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے. وہ بھی پیکا کے ڈر سے میں نہیں بول رہا. کیپٹن اسد اللہ، نور الامین مینگل، طاہر وٹو کی ٹرانسفروں کی کیا کہانیاں ہیں. کوئی سیاسی لوگوں کی وجہ سے نہیں ٹرانسفر ہوئی، بیوروکریسی کے سینئر اور جونیئر کی لڑائی ہے. پیچھے کیا کہانیاں ہیں. یہ پیکا ایکٹ کی وجہ سے اس پہ بھی کارروائی ان لوگوں کے خلاف کریں، بلائیں، ان کے بیانات لیں. کوئی کارروائی کرنا چاہتا ہے تو کریں. پیکا ایکٹ کے تحت آپ نے آج چینی کا جو شارٹیج ہے، ہر تحصیل میں، ضلع میں چلے جائیں. میں یہ اوپن چیلنج کرتا ہوں، اگر 3 ٹرک آئے ہیں، 2 ٹرک اسسٹنٹ کمشنر تقسیم کرتے ہیں، لوگوں کی لسٹیں بنی ہوئی ہیں، 3 ٹرک باہر سے بیچ دیے جاتے ہیں. یہ اسپیشل برانچ سے انکوائری کرا لیں، آئی بی سے کرا لیں، آئی ایس آئی سے کرا لیں. اور ڈیلی ملینز کی کرپشن ہو رہی ہے چینی کے تقسیم میں. اس پہ بھی پیکا ایکٹ یقیناً لگنا چاہیے. آپ انکوائری کرا لیں. اگر کرپشن نہ ہوتی ہوئی تو میں حاضر ہوں، میرا گریبان حاضر ہے. انگلی تو دور کی بات ہے، گریبان حاضر ہے. لیکن جن افسران کے میں نے نام لیے ہیں، اچھے افسران ہیں، کریڈیبل افسر ہیں. آپ تو کہتے ہیں میرٹ اورینٹڈ آپ یہاں پہ کام ہو رہا ہے، تو ہم ابھی بہت ساری چیزوں پہ آپ جو بند بنانا جا رہے ہیں راوی کے کنارے، کسان کو، سیلاب زدہ بندوں کو پیسے دینے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن 150 سے 200 ارب تک فیزیبلٹی بن رہی ہے. وہ کس کے پیسوں سے بنے گی؟ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی، آپ دریا کے کنارے دریا کا پیٹ کم کرنے کے لیے، ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو فائدہ دینے کے لیے ایل ڈی اے بنائے یا پنجاب حکومت بنائے یا فیڈرل گورنمنٹ حصہ دے، اس میں پیسہ تو عوام کا ہے. ہاؤسنگ سوسائٹیاں خاص کی ہیں، خاص کا پیسہ عوام کے ٹیکس سے، خاص کے اوپر. تو یہ عوام تو روڑ رہی ہے. صرف ایک جو کسان کو گندم 500 صرف ساؤتھ پنجاب میں کو لاکھوں 3,10,000 جانور ڈسپلیس ہوا. ایک شناختی کارڈ پر سائلج جو ونڈا یا سائلج 10 کلو دیا گیا ایک شناختی کارڈ پر. کیا زمیندار لائن میں کھڑا ہو کے سائلج لے گا؟ اور ابھی آپ کہتے ہیں کہ آپ زمینداروں کو دیں گے، اور جو وہ بیچارے مزدور اور جو کام کرنے والے جو غیر کاشتکار طبقہ ہے یا ٹینڈ یا ہاری، ان کا کیا ڈیٹا ہے آپ کے پاس؟ ان کو کس طرح آپ پیسے دیں گے؟ ان کو کیا کرائٹیریا دیں گے؟ گرداوری آپ کے پاس الیکٹرانک ہے. ہم بار بار یہ مطالبہ کر رہے ہیں. میڈیا کا استعمال اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ ہم آپ کی اتحادی ہیں، آپ اتحادیوں سے مشاورت کے قائل نہیں ہیں. کوئی ایک ٹاپک بتا دیں جس پہ آپ نے سیاسی جماعتوں سے مشاورت کی ہو. سیلاب کے اوپر ہی آل پارٹیز کانفرنس بلا لیتے، لوگوں سے بیٹھ کے مشورہ کرتے، پوچھتے، ضلعوں سے مرم رکھتے، تو یہ ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوتا. آپ الٹا جو بات کرے اس کو تانے دینے پہ، تانا زنی عبادت نہیں ہے. عوام کی عبادت ہے ان سیلاب زدہ لوگوں کے پاس. لوگ مانگتے ہیں کہ ہمیں ریسکیو کریں، آپ وزیر بھیج دیتے ہیں. لوگ وزیر نہیں مانگتے، لوگ مانگتے ہیں ونڈا، لوگ مانگتے ہیں چارہ، لوگ مانگتے ہیں مکانوں کے پیسے، لوگ مانگتے ہیں کہ میری زمین دریا برد ہو گئی ہے. ان کو آپ کا کوئی سیکٹری یا وزیر نہیں چاہیے. ان کی جو زمین دریا کھا گیا ہے وہ زمین چاہیے، اس کو لیول کر کے دیں. اس کو آگے اب آلو کی فصل کاشت ہونی ہے. مجھے یہ بتائیں اب کس طرح ہوگی یہ فصل کاشت؟ اب موسم ہے فصلوں کے کاشت کرنے کا. جو قصور میں لاکھوں ایکڑ پر ہلدی تباہ ہو گئی ہے، بانس تباہ ہو گیا ہے، گندم تو ابھی چلو 2 مہینے ہیں. جو منجی کی فصل تباہ ہو گئی ہے، 1 لاکھ روپیہ خرچہ ہے منجی کی فصل پر 1 ایکڑ کا. 20,000 سے کام نہیں چلے گا. آپ کسان کو بھی اپنا بیوروکریٹ سمجھیں، بابو سمجھیں. کسان کو چلو چیف سیکرٹری یا سیکرٹری تو دور کی بات، کم از کم سیکشن افسر سمجھیں. آپ دفتروں کا حالت دیکھیں. یہ لاہور میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، سیکٹریٹ کے پودے دیکھیں اور جا کے کسانوں کے اجڑے ہوئے گھر دیکھیں. آپ اپنے آفسز دیکھیں، ڈی پی او ڈی سی او آفس. یہ گورا نظام چھوڑ کے گیا ہے. گورا آپ پنجاب کے وارث نہیں، یا گورے کے اس نظام کے وارث ہے.
پنجاب کے وارث ہوتے تو آج آپ کسان کی ہاری کا بات کرتے، اس مزدور کی بات کرتے جو ساؤتھ پنجاب سے لاہور میں بیٹھا، کوئی برتن دھو رہا ہے بیچارہ، کوئی کلی کا کام کر رہا ہے، کوئی ڈرائیونگ کر رہا ہے، لیکن اس کے بچے وہاں اجڑ گئے ہیں پانی میں، غیر کاشتکار طبقہ. خدا را اس کے لیے سوچیں، اپنی بے عزتی محسوس نہ کریں. اگر ہم بار بار گزارش کر رہے ہیں تو آپ اپنی ذات پہ باتیں نہ لیں، مشاورت کا دائرہ وسیع کریں. صرف یہی ہماری گزارش ہے.